بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنقطعۃ اور دوسرا منقطعہ ہے، وہو ما یکون بمعنی بل مع الحمزۃ، اور منقطعہ یہ ہوتا ہے بل مع الحمزہ، یعنی بل حمزے کے ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بل حمزے کے ساتھ ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ کما لو رأیت شبہا من بعید، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں شبہا کسی سائے کو، من بعید دور سے۔ وقلتا اور آپ کہیں انہا لابل، تحقیق کی یہ اونٹ ہے، علی سبیل القطع، قطعی طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ اونٹ ہے۔ ثم حصل الشک، پھر آپ کے لیے شک حاصل ہوا کہ انہا شاتن، کہ یہ بکری ہے۔ فقلتا، پس آپ نے کہا، جب آپ کو شک حاصل ہو گیا کہ پہلے تو آپ نے سایہ کہا، اس کے بعد آپ نے اونٹ کہا قطعی طور پہ، اس کے بعد آپ کو شک ہو گیا کہ یہ بکری ہے، تو پس آپ نے کہا، فقلتا، پس آپ نے کہا، ام ہی شاتن، بلکہ یہ کیا ہے، بکری ہے۔ اب آپ نے کہا ام ہی شاتن، آپ نے جب کہا تو آپ نے کیا کر دیا، وَتَقْصُدُ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ، آپ نے پہلے خبر سے اعراض اور منہ پھیرنے کا آپ قصد کرتے ہیں۔ وَاجْتِنَافَ سُؤَالٍ آخَرَ، کسی اور سوال کو شروع کرنے کا آپ قصد کرتے ہیں، جس سوال کا معنی کیا ہے، بل اہی شاتن، بلکہ کیا یہ بکری ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا، منقطعہ بل مع الحمزہ کے معنی میں ہوتا ہے، ادھر آ کے وہ معنی ظاہر ہو گیا، بل اہی شاتن، اب اس میں بل بھی ہے، بھی ہے، حمزہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا بلکہ کیا یہ بکری ہے۔ اچھا، اوپر آپ کو بل مع الحمزہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو ادھر آ کے آپ عین پہ جو ہے آپ غور کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَعْلَمْ، فرماتے ہیں جان لو کہ ان المنقطعۃ، کی تحقیق منقطعہ، لا تستعمل، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، یا لا تستعمل، یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، الا فی الخبر، مگر خبر میں، کما مرہ، جیسا کہ گزر گیا۔ وفی الاستفہامی، اور استفہام میں منقطعہ استعمال ہوتا ہے، کیسے، نحو جیسے اعندک زید ام عندک عمر، کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے۔ یہ استفہام میں بھی سوال ہوتا ہے۔ تو ہماری شاید مثال کس میں ہے، ام میں ہے، ام منقطعہ یا عاطفہ ہے، عندک عمر کو عندک زید پہ عطف کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہے۔ اچھا، تو حمزہ استفہامیہ عندک جو ہے، یہ عند مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر ہے، ام عاطفہ عندک امر اس پہ عطف ہے، ٹھیک ہے۔ ولا و بل ولیکن، اور کیا کہتے ہیں، حروف عاطفہ میں سے لا ہے اور بل ہے اور لیکن ہے، جمیعاً یہ تینوں کے تینوں لثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، لأحد الامرین، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے، معیناً، یعنی ڈن حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، تعین کے ساتھ حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اما لا، مگر لا، فتنفی ما وجب للاول عن الثانی، یہ لا نفی کرتی ہے کس سے، ما، اس چیز کی نفی کرتی ہے، وجبہ، جو ثابت ہے، للاولی، اول کے لیے، یعنی معطوف علیہ کے لیے جو ثابت ہے اس کی نفی کرتی ہے، عن الثانی، معطوف سے۔
نحو جیسے جانی زید، میرے پاس زید آیا. اب مجیت زید کے لیے ثابت ہے، اسی مجیت کی نفی کی ہے کس سے؟ امر سے. لا امر یعنی امر نہیں آیا. تو جانی جاء فعل نون وقایا یا مفعول، زید اس کے لیے فاعل، زید معطوف علیہ، لا یا عاطفہ، امر عطف زید پہ، عطف معطوف فاعل جانی. و بل، اور بل جو ہے للاجراب یعنی الاول، یہ اجراب کے لیے آتا ہے یعنی الاول پہلے سے. یعنی کیا مطلب؟ پہلے جو خبر دی ہے اس خبر سے اعراض کرنے کے لیے، اجراب کرنے کے لیے، اس سے منہ پھیرنے کے لیے آتا ہے. نحو جیسے جانی زید، میرے پاس زید آیا، بل امر بلکہ امر آیا. اب پہلے جو زید آنے کی خبر دی تھی اس سے اعراض کر کے کہا بلکہ امر آیا ہے، اس سے پھیر لیا، اس سے ہٹ گیا. جاء فعل نون وقایا یا اس کے لیے مفعول، زید معطوف علیہ، بل عاطفہ، امر زید پہ عطف، عطف معطوف فاعل جانی. و معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ بل جاء امر بلکہ امر آیا ہے، زید نہیں آیا بلکہ امر آیا. و نحو، اور اسی طرح مثال دیتے ہیں. یہ تو کیا ہے؟ اسم کو اسم پر عطف کرنے کی مثال ہے. آپ یہاں جو ہے جملے کو جملے پر عطف کرنے کی مثال دیتے ہیں. نحو قام بکر، بکر کھڑا ہوا، لیکن خالد لم یقم، لیکن خالد کھڑا نہیں ہوا. اب یہاں کیا ہے؟ پہلی مثال میں بل نے اسم کو اسم پہ عطف کیا، یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں؟ جملے کو جملے پہ عطف کیا جا رہا ہے. قام فعل، بکرون اس کے لیے فاعل، فعل و فاعل یعنی جو معطوف علیہ، لیکن عاطفہ، خالد مبتدا، لم یقم جو ہے فعل و فاعل، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر یعنی یہ جملہ اسمیہ کو عطف کیا جملہ فعلیہ پہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.